آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکت تاری ہوگی. رکت کے الفاظ ہیں, رونا شروع کر دیا آپ نے. ہائی گائز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. دس از ریئیکٹوپیڈیا اور آج ہم ایک بہت ہی ایموشنل ویڈیو دیکھنے والے ہیں وچ از ریلیٹڈ ٹو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ ویڈیو بھی اگین از فرام دا سیم اسکالر انجینئر محمد علی مرزا اینڈ آئی ایم شیور کہ اس ویڈیو کے اندر بھی انہوں نے بہت کچھ بتایا ہوگا آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اینڈ دیٹ ٹو ود ریفرنسز. اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بھی سنتا ہوں ایک ایموشنل ٹچ کا فیل ہوتا ہے, کیونکہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا جب ان کے خود کے لوگوں نے اور رشتہ داروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا, اور ایسے سخت ترین وقت میں آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جان کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک چٹان کی مانند کھڑی رہی, اور یہ ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تب دیا جبکہ نبوت کا چاند ابھی روشن بھی نہیں ہوا تھا. So yes, without wasting any further time, let's get into the video and see کہ اس ویڈیو کے اندر آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کیا بتایا گیا. جب کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا, اس وقت جو عورت اپنے مال جان سب چیز لے کے حضور کے ساتھ ڈٹی رہی ہے وہ حضرت خدیجہ تھی سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا, حضور کی لاڈلی ترین بیوی. سر ایسی بیوی کہ جس کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی نہیں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آلموسٹ 24 سال تک رہی ہیں حضرت خدیجہ. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی, تو جب آپ کی عمر مبارک 49 ایئرز ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہیں. 24 سال آپ کی بیوی رہی ہیں اور اس دوران آپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے. یہ آپ کی جتنی بعد والی شادیاں ان کی وفات کے بعد ہے. اتنی محبت تھی, دوسری شادی نہیں کی. کہ یہ غم بھی جو کہ جواز کی حد تک ہے, میں یعنی سوکن والی امتحان میں نہیں ڈال سکتا, کیونکہ حضرت خدیجہ سے حضور کی محبت ہی بہت زیادہ تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 49th ایئر آف ہز لائف وہ غم کا سال تھا کہ وہ دونوں ہستیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی تھی, ایک ہی سال دونوں کا انتقال ہو گیا. اسی لیے اسے کہا جاتا ہے عام الحزن, غم کا سال. غم کا سال, تو وہ تو غم تو ختم نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام جن کی پرورش حضرت خدیجہ نے کی ہوئی ہے, اور اللہ نے یہ بدلہ دنیا میں اتارا ہے. ابو طالب نے پرورش کی نبی الاسلام کی. ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب کی پرورش نبی الاسلام نے کی. تو ابو طالب نے نبی الاسلام کی پرورش کی اور نبی الاسلام نے ان کے بیٹے کی پرورش کی. اور حضرت خدیجہ جو ہے حضرت علی کے لیے ماں کی طرح تھی, اور بعد میں خوش نصیبی کہ انہی کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا سیدہ فاطمہ کے ساتھ. تو صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے, بخاری مسلم دونوں میں ہے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ اگلی امتوں میں سارے جہان والوں پر فضیلت اللہ نے دی تھی مریم علیہ السلام, مریم بنت عمران کو, حضرت عیسیٰ کی والدہ کو, اور اس زمانے میں سب جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے خدیجہ کو. حضرت خدیجہ والی فضیلت کسی بھی نبی علیہ السلام کی بیوی کو حاصل نہیں ہے. حتیٰ کہ سب سے لاڈلی بیوی سے ہی آپ سن لیں, بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سے کسی پہ اتنا حسد نہیں کرتی تھی, رشک اردو میں کہہ لیں, جتنا خدیجہ پہ. حالانکہ میں نے خدیجہ کو دیکھا نہیں ہوا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی جانور قربان کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت گفٹ کے طور پہ بھیجا کرتے تھے. بعد میں حسن سلوک حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ. اور میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ خدیجہ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں گویا خدیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں خدیجہ جیسی کوئی نہیں ہے. اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا, اور میری ساری اولاد بھی خدیجہ سے. ایک حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں ماریہ قبطیہ سے, لیکن وہ بھی فوت ہو گئے. باقی نبی علیہ السلام کی اپنی 4 بیٹیاں
اور باقی دو صاحبزادے حضرت خدیجہ سے سلام اللہ علیہا وعلیہ السلام. بلکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم دونوں میں، کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ سالن پکا کے کھانا نبی علیہ السلام کے لیے لے کے آ رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ہمیں خود یہ بات سنائی کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے، اور اس بیوی سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل بھی سلام بھیجتے ہیں. سر آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے، آپ تو جناب بزرگوں کے سلام کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. تو حضرت خدیجہ جب وہ کھانا لے کے حضور کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سلام بھجوایا اور جبرائیل علیہ السلام. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اور وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے جی، ابو داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کا ایک داماد جو اس وقت تک کافر تھا، غزوہ بدر کے موقع پر ابو العاص، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا تو وہ جنگی قیدی بنا لیا گیا. اب ظاہر قیدی کے لیے تھا کہ فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا، فدیے کے لیے مال دینا پڑتا تھا. اب اس کی جو بیوی ہے وہ سیدہ زینب نبی علیہ السلام کی بیٹی، جن کی آگے سے وہ بیٹی ہیں جو حضور کی نواسی ہیں، امامہ بنت ابی العاص، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے. جس طرح حسن و حسین تھے اس طرح وہ بھی تھی. امامہ، یہ لفظ ویسے لوگ امامہ پڑھتے ہیں، یہ الف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر پیش ہے، امامہ بنت ابی العاص. تو سیدہ زینب نے اپنے گلے کا ہار، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، ابو داؤد میں مسند احمد میں، اپنے خامند کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پہ حضور کو بھجوایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام تو کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے، انصاف تو سب کے لیے. اب وہ ایک ایک کر کے قیدی چھوڑے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی اس نے یہ دیا مال، اس نے یہ دیا، حتیٰ کہ جب وہ ہار حضور کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکت تاری ہوئی. رکت کے الفاظ ہیں، رونا شروع کر دیا آپ نے، کیونکہ وہ ہار حضرت خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی زینب کو گفٹ کیا ہوا تھا. اب حضور کے سامنے وہ ہار ہے تو آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے باقی صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار جو ہے نا میں بیٹی زینب کو واپس کر دوں. اجازت لی، کیونکہ یہ میری یعنی بیوی کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا ہوا. وہ خیر واپس کر دیا، اور بعد میں خیر وہ ابو العاص مسلمان بھی ہو گئے. تو یہ ایک آپ کی زندگی میں لمحات تھے. تو ایسا یعنی ایفیلیشن جب رہے تو عام الحزن بن جائے. So this was the video and I'm sure کہ بہت ہی ایموشنل ویڈیو تھا، اور جو بھی حدیث پاک اس میں بتائی گئی ہیں دیٹ از وتھ صحیح ریفرنس، اور ان کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے. اینڈ ٹرسٹ می، جس طریقے سے آپ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان پہ بھروسہ کیا، از اسپیچ لیس. جو بھی انسٹنسز اس میں بتائے گئے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کو قربانی کا گوشت بھیجا کرتے تھے. اور وہ جو حدیث بتائی گئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں آپ کا کھانا لے کے، تو آپ کو ان سے کہنا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کو سلام کہتے ہیں. از اسپیچ لیس. اور ایک اور انسٹنس مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ریویل کیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، کیسے مکہ کے لوگ ان کے اگینسٹ ہو گئے، ان کے ساتھ ظلم کرنے لگے، اور کیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹان پہ کھڑے ہو کے انہوں نے آواز بلند کی کہ اے مکہ کے لوگوں، کیا تم کو یاد نہیں ہے یہ دروازہ اسی شخص کا ہے؟ یعنی وہ اپنے بارے میں وہاں پہ بتا رہی تھی کہ میں وہی شخص ہوں، میں اس انسان کی بیوی، میں وہی ہوں جس کے دروازے پہ آ کے تم
مدد مانگا کرتے تھے کیونکہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی امیر ترین لوگوں میں شمار کی جاتی تھی اور وہ بہت ہیلپ فل تھی، تو وہ اس چٹان پہ چڑھ کے اپنے خاوند کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے آواز بلند کی کہ اے مکہ کے لوگوں، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ یہ اسی شخص کا دروازہ نہیں ہے کہ جس شخص کے دروازے پہ آ کے تم مدد کی گہار لگایا کرتے تھے؟ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت قربانیاں دی ہے، ہر سکھ میں اور ہر دکھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایک چٹان کے مانند دیا ہے۔ صحیح میں ایسی چیزیں سن کے انسان بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے، اور بس میں اس ویڈیو کو یہ بول کے ختم کروں گا کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ہماری بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا رول ماڈل ایکچولی میں کون ہونا چاہیے۔ سو دس واز the video for today and I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and keep remembering me in your dua. Allah Hafiz.